بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ سال بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کن کے لیے یہ آخری جمعہ ہے۔ بہرحال یہ ماہ مکرم، ماہ محترم، بابرکت مہینہ، عزتوں والا مہینہ آ رہا تھا، اب یہ جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ 3 باتیں میں نے کرنی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس بات پہ شکر ادا کرنا ہے کہ یہ ماہ محترم، ماہ مکرم ہماری زندگیوں میں آیا، اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ماہ محترم ہماری زندگیوں میں آیا، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس ماہ محترم میں اللہ نے ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اس ماہ محترم میں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ ادا کی، فطرانے ادا کیے، صدقہ خیرات کیا، اللہ کی مسجد میں چندہ دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ شکر اس بات پہ بنتا ہے، یہ مہینہ آیا، اللہ ہمیں توفیق دیتا گیا، نماز پڑھنے کی توفیق، روزہ رکھنے کی توفیق، نوافل پڑھنے کی توفیق، خرچ کرنے کی توفیق، دعائیں مانگنے کی توفیق، توبہ کرنے کی توفیق، اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق، تراویح میں قرآن سننے کی توفیق، تراویح پڑھنے کی توفیق، یہ اللہ ہمیں توفیق دیتا گیا۔ اس پہ شکر بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا کیا کریں، شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا رہا، ہم اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں دیکھیں، سوسائٹی میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ رمضان آ کے جا بھی رہا ہے، انہیں پتہ ہی کوئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ آیا بھی تھا۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، مسجد تک نہیں آئے، اس مہینے میں مسجد تک نہیں آئے۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق تو دی نا، اللہ نے ہمیں ان میں شامل نہیں فرمایا جو روزہ نہیں رکھ رہے، اللہ نے ہمیں ان میں شامل نہیں فرمایا جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں فرمایا جو اس ماہ محترم کا ادب احترام نہیں کر رہے، اللہ نے ہمیں ان میں شامل نہیں فرمایا جنہوں نے اس مہینے میں زکوٰۃ نہیں دی، خیرات نہیں دی، بخیل بنے رہے، کنجوس بنے رہے، خرچ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں فرمایا جو تراویح نہیں پڑھے، جنہوں نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ اس
بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمارا انتخاب تو کیا، ہمیں چنا تو صحیح نا، اللہ نے ہمیں توفیق تو دی، ہم مسجد میں آ گئے، توفیق دی روزہ رکھ لیا، توفیق دی نماز پڑھ لی، توفیق دی اللہ نے اعتکاف بیٹھنے کی، توفیق دی ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اس پہ اللہ کا شکر بنتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، یہ آخری جمعہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ رمضان المبارک جا رہا ہے، یہ آخری جمعہ ہے، 2 دن یا 3 دن باقی ہیں، یہ ماہ مکرم جا رہا ہے اور پتہ نہیں آئندہ سال مقدر والوں کو مل رہا ہے، اس واسطے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اس ماہ محترم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس ماہ محترم میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ضابطہ اور قانون بنایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ ان کی نعمتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے، اللہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر ہم نماز پہ شکر ادا کریں گے، روزے پہ شکر ادا کریں گے، تلاوت پہ شکر ادا کریں گے، اور اسی طرح نوافل پہ، تہجد پہ، خرچ کرنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ نماز پڑھنا بھی تو اللہ کی نعمت ہے، خرچ کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، نوافل پڑھنا بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم گناہوں سے بچ کے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے توفیق دی، ہم اس پہ شکر ادا کریں گے، اللہ ماہ مکرم کے بعد 11 مہینے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، مزید نعمتوں کو بڑھائے گا، اللہ کی نعمتیں بڑھے گی، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ناشکری کرنے سے اللہ کی نعمتیں کم ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہو گے؟ یعنی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتے رہو گے تو تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، عذاب تب ہی آتا ہے جب ہم ناشکریاں کرتے ہیں، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کرتے ہیں پھر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا یہ توفیق کے لیے، مزید توفیق کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ماہ مکرم میں اللہ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے تھے نا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی تھا، اس کو خواب میں اللہ کی زیارت ہو گئی، اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ جی آپ نے مجھے بڑی نعمتیں دے دی، صحت اللہ کی نعمت، ایمان اللہ کی نعمت، دولت اللہ کی نعمت، گھر اللہ کی نعمت، نیک اولاد اللہ کی نعمت، بیوی اللہ کی نعمت، ماں باپ اللہ کی نعمت، یا اللہ تمہیں بڑی نعمتیں دی، اب مجھے اور نہیں چاہیے، اب مجھے اور نہیں چاہیے، یا اللہ اتنی نعمتیں دے دی، بس وزیر مجھے نعمتیں نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام تو کر لے، میں کر دیتا ہوں۔ یا اللہ کون سا؟ کہ آج کے بعد میرا شکر ادا نہ کری۔ یا اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تیرا میں شکر ادا نہ کروں، تو یہ تو کر لے، میرا شکر تو نہ ادا کر۔ کہا یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا، تو فرمایا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کا بندہ شکر ادا کرے، اللہ نعمتوں کو نہ بڑھائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہمیں ضرورت نہیں مسجد میں آ جاتے، بولو، اگر اللہ توفیق نہ دیتا ہمیں ضرورت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، اگر اللہ توفیق نہ دیتا ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم 5 نماز ادا کر لیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے سہی میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھ لیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نوافل کثرت کے ساتھ کر لیں، تراویح پڑھ لیں۔ یہ اللہ کی توفیق تھی، ہم آگے، اللہ نے لوگوں کو توفیق نہیں دی، بہت سارے مسلمانوں کو توفیق نہیں دی، وہ مسجد میں آ کے پورے مہینے میں آئے
اس پہ سوچنا چاہیے نا کہ کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں بھی مسلمان، اس کے باوجود اس مہینے میں نماز نہیں پڑھ سکے، اس مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکے، اس مہینے میں تلاوت نہیں کر سکے، اس مہینے میں ذکر نہیں کر سکے، اس مہینے میں توبہ نہیں کر سکے۔ شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ہمیں ان میں شامل نہیں فرمایا، اللہ نے ہمیں ان بندوں میں شامل نہیں فرمایا، اللہ نے ہمیں ان بندوں میں شامل فرمایا جو مسجد میں آنے والے، جو نماز پڑھنے والے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی ان عبادات میں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر ہم کریں گے اللہ نے ان کو بھی اضافہ فرمائے گا۔ دوسرا کام کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی، جو اللہ کی نعمتیں ان کو یاد کر کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں ہے یہ بات، ایک بار اللہ رب العزت نے موت والے فرشتے سے پوچھا، یار تجھے بھی کبھی کسی پہ ترس آیا؟ موت والے فرشتے سے پوچھا، کبھی تجھے بھی کسی پہ ترس آیا؟ تو جو اتنے لوگوں کے پیاروں کو لے کے آ جاتا ہے، ماں کے بیٹے کو چھین کے آ جاتا ہے، اولاد کے لیے ماں باپ کو چھین کے آ جاتا ہے، کبھی تجھے بھی ترس آیا؟ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ تجھے مجھے بنایا ہی ایسا ہے، کس کس پہ ترس کھاتا پھروں؟ تو نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے، میں کسی پہ ترس نہیں کھاتا سوائے دو بندوں کے، ان پہ مجھے بڑا ترس ہے۔ کون سا؟ کہا ایک وہ بچہ جس سے ماں جدا ہو رہی تھی، اس بچے پہ ترس ہے۔ ایک قافلہ سمندر میں پہلی بیڑے میں سفر کر رہا ہے، طوفان آ گیا، موجیں آ گئی، گھیر لیا موجوں نے۔ اب وہ پہلی بیڑا موجوں کے اندر آ گیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی، لوگ غرق ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ ایک ماں اور اس کا معصوم چھوٹا سا بچہ یہ بچ گئے، یہ ایک کشتی کے تختے میں بیٹھ گئے۔ اب یہ تختہ جا رہا ہے، ایک ماں ہے اور ایک معصوم بچہ ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، اے فرشتے جبریل علیہ السلام جاؤ، وہ جو بچے کی ماں ہے نا اس کی روح بھی قبض کر لو، اس کی روح بھی قبض کر لو۔ اب ذرا سوچنا، تصور کرو کہ آس پاس پانی اور کوئی بھی نہیں، ایک تختہ ہے، اس تختے پہ تیر کے جا رہے ماں اور معصوم بچہ، اور اللہ فرما رہے کہ جا اس بچے کی ماں بھی روح قبض، بچے کی ماں کی بھی روح قبض کر لے۔ اس کی موت آ گئی، ایک معصوم بچہ رہ گیا۔ اب یہ موت کا فرشتہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا، مجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا کہ یہ کیسے دنیا میں رہے گا، کیسے کنارے رہے گا، کیسے لوگ اس کو پالیں گے، مجھے بڑا ترس آیا۔ اللہ نے فرمایا دوسرا بندہ کون؟ کہا وہ بندہ جس کا نام شداد تھا، جس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی، بڑی عالی شان جنت، بڑا پیسہ لگایا، بڑے محل بنائے، بڑی نہریں چلائی، جو منظر اللہ جنت کا بیان کرتے قرآن میں حدیثوں میں، وہ سارا کچھ اس نے بنایا، بڑے بڑے محلات، سونے جواہرات کے محلات، سارا کچھ بنایا۔ جب بن گیا، اس جنت کی افتتاح کا وقت آیا، وہ شداد عالی شان گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے کہ آج میں نے یہ جنت دیکھنی ہے، دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس جنت کی دہلیز پہ کھڑا ہوا، ایک پاؤں اندر ہے، ایک باہر ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ اس کی روح قبض کر لے، اس کی روح قبض کر لے۔ یا اللہ مجھے بڑا ترس آیا کہ جس نے اتنا پیسہ لگایا، اتنی عالی شان محل جنت بنائی، کئی سال لگا رہا، بنواتا رہا، اب جب بن گئی ہے تو نے دیکھنے ملی، تو نے دیکھنے ملی تھی، تو مجھے اس بندے پہ بڑا ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتے تجھے دو پہ ترس نہیں آیا، ایک پہ ترس آیا، تجھے دو پہ ترس نہیں آیا، دو بندوں پہ نہیں آیا۔ تو کہہ رہے مجھے دو بندوں
نے اس پہ اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے میں روزے رکھتا رہا، تیری توفیق سے نمازیں پڑھتا رہا، تیری توفیق سے تلاوت کرتا رہا، تیری توفیق سے اللہ نہ کرتا رہا، تیری توفیق سے گناہوں سے بچتا رہا۔ اگر تو توفیق نہ دیتا تو میرا کیا؟ میں تو نہیں نماز پڑھ سکتا، میں تو نہیں تلاوت کر سکتا، کہ صرف تیری توفیق تھی، توفیق سے عبادات کرتا رہا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہر عمل کے آخر میں استغفار ہوتی ہے۔ ہم رمضان المبارک کا آخر جا رہا ہے، 2 دن 3 دن باقی ہیں، ختم ہو رہا ہے، رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے۔ ہر عمل کے آخر میں استغفار ضروری ہے۔ جانشین پیغمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا معمول یہ تھا، جب بھی کوئی نیکی کرتے، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے، دو کام کرتے، شکر کے طور پہ کہتے الحمدللہ، اور پھر کہتے استغفر اللہ، دو کام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا اگر ایک لقمہ کھانے کا مل جائے نا، ایک لقمہ کھانے کا، وہ لقمہ کھا کر بھی شکر کے طور پہ الحمدللہ کہا کرو۔ ایک گھونٹ پانی کا مل جائے نا، ایک گھونٹ پانی کا، وہ پی کر بھی شکر کے طور پہ الحمدللہ کہا کرو۔ یہ جب تم ایک لقمے پہ الحمدللہ کہو گے، ایک گھونٹ پانی پہ الحمدللہ کہو گے، عرش پہ بیٹھ کے اس پہ بڑا راضی ہوگا، بڑا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے ایک لقمے میں شکر ادا کر دیا، میرے بندے نے ایک گھونٹ پانی میں شکر ادا کر دیا، اس پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہم تو بڑے ناشکرے ہیں، کتنی کتنی نعمتیں کھا جاتے ہیں، کتنے کچھ اللہ کی نعمتیں کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ شکریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جانشین پیغمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا معمول تھا، نیکی کرتے الحمدللہ کرتے، نیکی کرتے پھر آخر میں استغفر اللہ بھی کرتے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت جی یہ کیا بات ہے؟ نیکی کی اللہ نے توفیق دی، اس پہ شکر تو بنتا ہے، چلے آپ نے الحمدللہ کہا، شکر کے طور پر استغفر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، استغفر اللہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نیکی کر کے شکر اللہ کا ادا کر رہا ہوں، یا اللہ نے توفیق دی، اس پہ شکر بنتا ہے۔ استغفر اللہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے نیکی کرنے کا حق تھا ویسے نہیں ادا کر رہا، جیسے نیکی کرنے کا حق تھا ویسے نہیں ادا کر سکا۔ رمضان المبارک گزارنے کا جیسا حق تھا ویسا ہم حق ادا کر سکے نہیں، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ویسے ہم نہیں رکھ سکے، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں کر سکے، جیسی تراویح ہمیں پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھ سکے، جیسی تہجد ہمیں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے۔ عبادت تو کی، نمازیں تو پڑھی، تلاوت تو کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، لیکن جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے ادا کر سکے نہیں۔ اس بات کی استغفار بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنی چاہیے۔ یہ آخری دن ہے، ان میں شکر بھی کرنا ہے اور استغفار بھی کرنی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے۔ استغفار کرنے کی برکت سے جو کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ 2 کام یاد رہیں گے، بولو استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے استغفار بھی کرنا ہے، اور دوسرا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور تیسری بات، بعض بندے یوں کہہ دیتے ہیں، میں نے خود بھی سنا ہے اپنی کہانی، وہ ساٹیاں کیڑیاں نماز ساٹے کیڑے روزے سب سے نماز پڑھنے نہیں آتی، اسی کو نماز پڑھی ہے۔ ایک بزرگ تھا، اس کو دعوت دینے کے لیے ہم چلے گئے، نماز کی دعوت دی، یار آخری عمر میں تو پہنچ گیا، اب تو اللہ کو راضی کر لے، نماز پڑھا کر مسجد میں آ جائے۔ وہ ساٹیاں کیڑیاں نماز، اس کا بھی یہ سوال تھا، ساڑیاں کیڑیاں نماز جی اسی کیویں نماز پڑھی ہے، سانوں تو آندی ہی کوئی نہیں، ہم تو مسجد میں ہیں، ہمیں تو آتی ہی نہیں نماز۔ یہ تو ایک نا امیدی والی بات ہوئی نا، اللہ کی ذات سے نا امید ہو چکے بالکل۔ ہم کیوں مسجد میں آئے؟ ہماری کون سی نمازیں تو اللہ کے ولیوں کی تھی،
ایسے ہی ہے بول چھٹو یہ جگہ لینا اکثروں کو پوری نماز بھی نہیں آتی، آتی ہے تو الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ روزہ جیسے رکھنا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں رکھتے، زبان سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے، کوئی گالی نکل گئی، کچھ ماڑا سا نکل گیا، احتیاط تو کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا ہماری کیسی نمازیں، ہمارے کیسے روزے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کو ذہن میں بٹھا کے نماز چھوڑ دیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا کے روزہ رکھنے چھوڑ دیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا کے توبہ کرنے چھوڑ دیں۔ یہ تو میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ابکو، اے لوگو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ ساتھ دوسری بات بھی ارشاد فرمائی، میری بات پہ توجہ کرنا، ساتھ دوسری بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا اے لوگو رونا نہ آئے نا، رونے جیسی شکل بنایا کرو، رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ مطلب یہ آنسو بھی اللہ کے یہاں قبول ہیں اور شکل بھی اللہ کے یہاں، بولو بولو، شکل بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، رونا بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، شکل بنائیں گے یہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ ہماری نمازیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، شکل تو ہم بنا رہے ہیں نا، وہ شکل تو بنا رہے ہیں جیسے اللہ کے ولیوں نے نمازی پڑھی، اگرچہ ہماری ویسی نہیں ہے، وہ شکل تو بنا رہے ہیں نا، شکل ہم بنا رہے ہیں جیسی صحابہ نے پڑھی ویسی نہیں ہے، جیسے اولیاء اللہ نے پڑھی ویسی نہیں ہے، لیکن ہم شکل بنا رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں نمازیں ان کی بھی قبول ہیں اور یہ شکل بھی، بولو بولو، یہ شکل بھی، رونا اللہ کو قبول ہے، آنسو قبول ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے رونا نہیں آتا اور شکل تو بنا لو، اور شکل تو بنا لو، شکل بھی اللہ کو قبول ہے۔ ہم نماز والی شکل تو بنائیں اور حاضری تو لگائیں کم از کم، اللہ کے ہاں فرشتوں کے رجسٹر میں حاضری تو لگ جائے، وہ فلاں بندہ بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، اسکول میں حاضری لگتی ہے، مدرسے میں حاضری لگتی ہے، فلاں بچہ غیر حاضر ہے یا حاضر ہے، حاضر ہے نہیں، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، اگرچہ پڑھنے میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، سارے بچے تو نہیں پڑھتے نا دل لگا کے، ہیں میری بات سمجھنا، سارے بچے تو دل لگا کے نہیں پڑھتے، کچھ دیر ہوتے ہیں، کئیوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، کئیوں کو ہو جاتے ہیں تو وہ سستی کر کے پڑھتے نہیں ہیں، آتے تو ہے نا، جو آ رہا ہے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، جس کی حاضریاں پوری ہیں نا ایڈ میں وہ بھی نکل جاتے ہیں، حاضریاں پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو اللہ کے یہاں ہماری حاضری تو پوری ہونی چاہیے نا، وہ حاضری تو پوری کرے گا، غیر حاضری کیوں؟ جو اکثر غیر حاضر ہوتا ہے وہ فیل ہی ہوتا ہے، جو اکثر غیر حاضر ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ غیر حاضری اتنی کر جاتا ہے، استاد کہتے ہیں بھی دکھی یار سال میں 6 مہینے تو آیا نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو جو اللہ کے فرشتوں کے رجسٹر میں حاضری لگوا رہا ہے کہ فجر میں آیا آیا، ظہر میں آیا، عصر میں آیا، مغرب میں آیا، آپ میرے حاضری لگواتے رہیں تو میرے بھائیو یہ ہماری حاضری بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، یہ شکل بنانا بھی اللہ کے یہاں۔ دوسری بات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز اس نے پڑھی اور اللہ کے یہاں وہ قبول ہو گئی تو اللہ زور کی توفیق دے گا، اللہ زور کی توفیق دے گا، زور کی پڑھی وہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی تو اثر کے اللہ توفیق دے گا، اثر کی قبول ہوگی تو اللہ مغرب کی توفیق دے گا، اگر فجر کی قبول ہی نہیں ہوئی تو زور کی توفیق کیسے دے گا؟ اس واسطے ہم یہ نہ امیدی اللہ سے مت لگایا کریں ہماری کیڑی نماز اثر کیڑے روزے رکھنے نے تو ساری کیڑی نماز ساڑھے کیڑی عبادت، یہ بات بالکل زبان پہ نہ لایا کریں، ہم اللہ کو اپنے آپ کو کچھ دکھایا کریں، حاضری لگایا کریں، وہ شکل بنا دیتا کرو، شکل صرف شکل بنانا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں 3 باتیں ہوگی، پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے جو توفیق دی نا ہمیں عبادت کرنے کی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات توبہ استغفار کریں، جو کمیاں کوتاہی ہوئی وہ توبہ کرنے سے اللہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے کیسے پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ توفیق دے رہا ہے تو سمجھ لو قبول، سمجھ لو قبول، اگر اللہ نے توفیق دی ہے مسجد میں آنے کی تو سمجھ لو اللہ نے ہماری کچھ عادت پسند آئی ہے تو اللہ نے توفیق دی۔ ہم مسجد میں بہت سارے ایسے
جو نہیں آتے وہ سمجھ لو اللہ نے ان کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ فادخلی فی عبادی، پہلے اللہ کے بندوں میں شامل ہونا پڑے گا، وادخلی جنتی، پھر جنت ملے گی۔ اس واسطے میرے بھائیوں تین باتیں ہم نے عمل کرنی ہے، ان تینوں باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ایک شکر ادا کرنا ہے، دوسرا آخری انجام ہے ان میں ہم جو ہے توبہ استغفار زیادہ کریں، اور جو ہے اللہ کے ہاں حاضری لگواتے رہیں۔ اللہ جب حاضری قبول کرتا ہے تو پھر عمل کی توفیق دیتا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے جمعوں میں قبول کیا تو ہم آگے کہ اللہ نے قبولیت کے لیے ہمیں جو ہے وہ قبول کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب